بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات لوگوں کو چوہوں کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر چوہے خواتین کے ناک میں دم کیے رکھتے ہیں۔ کبھی یہ کچن میں نقصان کا باعث بنتے ہیں اور کبھی کسی الماری میں گھس جائیں تو اس الماری میں کپڑوں کو کتر کر رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ یہ تو پیسوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بعض اوقات ایسی خبریں بھی ملتی ہیں کہ چوہوں نے اتنی رقم کتر کر تباہ کر ڈالی۔ پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چوہے مختلف طرح سے انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں اور یوں انسان کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ بعض چوہے تو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور بعض کم، لیکن یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ انہی چوہوں کی وجہ سے طاعون جیسی خطرناک وبا بھی پھیلتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں چوہا نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا چوہوں کو مارنا درست ہے؟ اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم بات کر رہے تھے گھر میں چوہا نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ چند روایت ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ انہی روایات میں ہمارے اس سوال کا جواب موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جو موذی ہیں اور ان کو حرم میں بھی مار ڈالنا چاہیے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ ایک اور روایت میں 5 موذی جانوروں کو حرم اور غیر حرم میں ہر جگہ مار دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے جانوروں کو مارنے کا حکم دیا، جو سب کے سب موذی ہیں، چاہے وہ حرم میں ہوں یا غیر حرم میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کے نام بتائے کہ یہ کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ 5 قسم کے جانور فسق کی صفت سے متصف ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ باقی تمام جانوروں سے الگ ہیں، کیونکہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور موذی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نام گنوائے کیونکہ ان کی اذیت ناکی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ باقی تمام جانوروں میں بھی جو بھی اذیت ناکی میں ان کے مشابہ ہوں گے، ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ انہیں بھی ان کے موذی پن اور نقصان دہ ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ نہ حرم انہیں بچائے گا اور نہ ہی احرام انہیں پناہ دے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اب خود ہی سوچ لیں کہ جس جانور کو حرم جیسی مقدس اور پاک جگہ پر بھی مارنے کا حکم ہے، تو گھر میں اس کو نہ مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ جانور ان جانوروں میں شامل ہے جو موذی ہیں، ایذا دینے والے ہیں، اسی لیے چاہیے کہ اس کو جہاں بھی دیکھا جائے تو فوراً مار دیا جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام ایسا مذہب ہے جس میں مسلمان کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی ہے۔ مسلمان کو جن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے وہ مسلمان کے لیے جائز ہیں، اور جن کاموں سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا ہے وہ مسلمان کے لیے ناجائز ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا پیغام امن و راشدی اور محبت کا پیغام ہے، اور رحمت کریمی صرف انسانوں تک محدود نہیں، ہر ذی روح تک محیط ہے۔ اس کے فیوز و برکات نے جہاں عالم انسانیت کو سیراب کیا، وہیں بے زبان جانوروں کو بھی اپنی رحمت بے کرا سے مالا مال کیا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جانوروں کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کرتے تھے۔ نزول اسلام کے بعد گویا ان بے زبان جانوروں کو بھی جائے اما ملی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کے حقوق متعین کر کے رہتی دنیا تک انہیں تحفظ فرمایا، اور ان سے بدسلوکی کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی۔ جانوروں کی اہمیت اور ان کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے 200 آیات میں جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ کچھ صورتوں کے تو نام ہی جانوروں کے نام پر ہیں، جیسے سورہ بقرہ، سورہ نحل شہد کی مکھی، سورہ نمل چونٹی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ فیل ہاتھی۔ یاد رہے کہ جہاں اسلام میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اور ان کے حقوق کا ذکر ہے، وہیں پر بعض جانوروں کو قتل کا بھی حکم ملتا ہے، اور آپ ان 5 جانوروں کے بارے میں جان چکے ہیں جن کو مارنا جائز ہے، بلکہ ان کو مارنے کا حکم ہے، چاہے جہاں بھی دکھائی دیں ان کو وہیں مار دینا چاہیے، اور انہی 5 میں چوہا بھی شامل ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ اسلام نے انسانوں کے حقوق مختص کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کی بھی تعلیم دی ہے۔ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیا گیا ہے۔ ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں جن میں مختلف حوالوں سے جانوروں کا خیال رکھنے کی تاکید ملتی ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں اذیت نہ دی جائے،
जानवरों को मारना, उनके जिस्म को दागना, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चीरे लगाना और छोटे मासूम परिंदों पर निशानेबाजी करना अजियत के जुमरे में आता है, जो निहायत नापसंदीदा फेल है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो किसी जी रूह को निशाना बनाए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गधा गुजरा जिसके मुंह पर दागा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखकर फरमाया, उस शख्स पर लानत हो जिसने इसको दागा है। बरिवायत सही मुस्लिम। एक और रिवायत में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के चेहरे पर मारने और उसे दागने से मना फरमाया है। बरिवायत सही मुस्लिम। अक्सर लोग निशानाबाजी की मश्क या शौक की खातिर जानवरों को बांध कर खड़ा कर देते हैं और फिर उन पर तीर या नेजे वगैरह से निशानेबाजी करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत फरमाई है। बंदूक या गुलैल वगैरह से छोटे मासूम परिंदों को निशाना बनाना भी सख्त मना है। इसी तरह जिंदा जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से का गोश्त काटना निहायत कबीह और मकरूह फेल बताया गया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग ऊंट के कोहान और दुम्बे की चक्कियां काट लेते हैं और उन्हें निहायत शौक से खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जिंदा जानवर के जिस्म से जो हिस्सा काट लिया जाए वो मुर्दार है, उसे ना खाया जाए। बरिवायत तिर्मिजी, अबू दाऊद। प्यारे भाइयों, जानवरों को आपस में लड़वाना, चाहे वो मुर्ग हों या बटेर, मेंढे हों या कोई और जानवर, निहायत नापसंदीदा फेल हैं जिनकी इस्लाम में सख्त मुमानियत है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवेशियों को आपस में लड़वाने से मना फरमाया है। बरिवायत तिर्मिजी। इसी तरह कमजोर जानवर पर भी 3 आदमियों की सवारी को नापसंदीदा कहा गया है। यहाँ हमारे यहाँ वो भाई गौर फरमा लें जो कि इस बात का शौक रखते हैं कि जानवरों को लड़ाया जाए और उनसे लुत्फ अंदोज होते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें ये जेब नहीं देता कि हम ऐसे काम करें जिनसे हमारा मजहब हमें मना करता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस्लाम ने जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिसमें इसने अपने मानने वालों की रहनुमाई ना फरमाई हो। इस्लाम ने जहां इंसानों से इंसानियत, हुस्न अखलाक और मोहब्बतों से मिलकर इत्तेहाद और इत्तफाक से रहने का दर्ज दिया, वहां इस्लाम ने हमें जानवरों के हुकूक से भी आगाह किया। हर जानदार के कुछ हुकूक मुतय्यन किए गए हैं और मुसलमानों को यह हुक्म मिला है कि वो जानवरों के हुकूक भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हुए अदा करें। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।